پلان یہ ہے کہ میری نیکسٹ منتھ کی ہے، مطلب ایک ہفتے بعد میری اسٹارٹ ہو جائے گی چھٹی. تو میرے خیال میں نہ لو چھٹی تم. کیوں بھائی؟ بس تم نہ لو، نہیں اکتوبر میں نہ لو، دسمبر تک ڈیلے کر دو. کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ بہت مشکل سے ملی ہے. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تم پلان کر رہے ہو نا کہ ایک ملک نہیں دیگر ممالک میں جانا چاہ رہے ہو، تو اور ویزے کے لیے پریشانی بھی ہو رہی ہے تمہیں، الگ الگ ویزا. تو دسمبر تک یہ ہوگا کہ خلیجی ممالک جو مشترکہ ویزا لانچ کرنے جا رہے ہیں. مطلب شینگن کی طرف؟ بالکل آپ صحیح سمجھے، شینگن طرز پہ ویزا لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ جو ہے وہ ایک دفعہ ویزا اپلیکیشن دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام خلیجی ممالک میں بلا روک ٹوک سفر کر سکیں گے. تو یہ سارا آن لائن ہوگا؟ جی بالکل، آپ کو جو ہے آن لائن آپ کو ڈیجیٹل ایپ ہوگی، اس میں جو ہے آپ اپلیکیشن دیں اور آپ مزے سے جو ہے پھر سیر سپاٹے کریں ایک ہی ویزے میں. تو یہ بتائیں کہ کب سے امپلیمنٹ ہوگا، کب سے اسٹارٹ ہوگا یہ؟ ہاں ابھی تو امید ہے کہ دسمبر تک ہو جائے گا، کیونکہ کہہ دیا گیا ہے، آفیشلی بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور بس 2 مہینے کی بات ہے. تم اکتوبر کے بجائے جو ہے دسمبر میں چھٹی لے لو. پھر میں اس پہ تو بالکل سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو بہت فٹ سین آن لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک اپلیکیشن دی اور آپ کو شینگن طرز کا سارے خلیج ممالک میں آپ جا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جو میں سمجھاؤں؟ ایسا ہی ہے. خوشی تو مجھے لگتا ہے زیادہ بڑھ گئی ہے تمہاری. صحیح بات ہے، ایک کونسولیٹ میں جو جانا تھا سب کے ویزے اپلائی کرنا، اس سے تو ہم سکون میں آ گئے نا. یہ تو بالکل بات صحیح کہہ رہے ہو. تو بس صحیح ہے، پھر تم چھٹی میرے خیال میں بات کر لو. میں ایکسٹینڈ کرا لیتا ہوں، وہ تو صحیح ہے. اور اس کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ بھی دراصل سنتے جاؤ. بتائیں. تو پھر ہو جائیں تیار ایک ہی ویزا فیس میں تمام خلیجی ممالک کی سیر کرنے کے لیے. اب آپ حاصل کر سکیں گے خلیج تعاون کونسل کا مشترکہ سیاحتی ویزا. GCC گرینڈ ٹورز کے نام سے اسے رواں سال کے آخر میں آزمائشی طور پر متعارف کرایا جائے گا اور پھر کچھ عرصے میں ہی مکمل طور پر نافذ کر دیا جائے گا. GCC ویزا ایسا ہی ہوگا جیسے آپ شینگن ویزے پر ایک ساتھ یورپی ممالک کے سیر سپاٹے کر لیتے ہیں، بغیر روک ٹوک ایک سے دوسرے ملک کی سرحد عبور کر لیتے ہیں اور آپ کو شناخت تک نہیں کروانا پڑتی. شینگن ویزا 26 ممالک کے سفر کو آسان بناتا ہے. ان میں یورپی یونین کے 22 ممالک جبکہ 4 یورپی فری ٹریڈ ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں. 22 یورپی ممالک میں فرانس، جرمنی، اسپین، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، یونان، ڈنمارک، فن لینڈ، نیدرلینڈ سمیت بیلجیم، سویڈن، پولینڈ، جمہوریہ چیک اور دیگر شامل ہیں. یہ تو تھی شینگن ویزے سے متعلق کچھ معلومات، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ مشترکہ ویزے سے کیا مراد ہے. چلیں تو پھر خلیجی ممالک کے مشترکہ سیاحتی ویزے کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں. ویسے تو GCC کے مقامی شہریوں کو خطے میں ویزا فری سفری سہولت موجود ہے، لیکن مشترکہ ویزا خاص طور پر لاکھوں غیر ملکی رہائشیوں کے لیے ہے جن کے لیے ویزے کا حصول آسان ہو جائے گا. سیکرٹری جنرل GCC جاسم البدوائی کہتے ہیں جلد ہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے درخواستیں دی جا سکیں گی، جس کے 6 الگ الگ ویزے لینے کے مقابلے میں اخراجات کم ہوں گے، جبکہ ویزے کی مدت بھی زیادہ ہوگی. تو ایک ویزا پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت اور عمان کا بآسانی سفر کر سکیں گے. گزشتہ سال کے آخر میں کویت نے غیر ملکی GCC رہائشیوں کو آن ارائیول سیاحتی ویزا اور متحدہ عرب امارات نے 30 روز کا ای ویزا دینے کا اعلان کیا تھا. خلیجی ممالک کا مشترکہ ویزا جاری کرنے کا بنیادی مقصد خطے میں سیاحتی شعبے کو فروغ دینا ہے. متحدہ عرب امارات گزشتہ کئی سالوں سے خطے میں سیاحتی مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے. اس دوران سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے کئی بڑے منصوبے بنائے گئے. اب ایک اور بڑا منصوبہ اپنی تکمیل کی جانب گامزن ہے، اتحاد مسافر ٹرین، جو 2026 تک امارات کی 7 ریاستوں کو آپس میں جوڑ دے گی، جس سے متحدہ عرب امارات کے اندر سفر مزید آسان اور پرکشش ہو جائے گا. خلیج تعاون کونسل کی جانب سے مشترکہ ویزے کے اجرا سے قبل درپیش چیلنجز سے نپٹنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، جن میں سیکیورٹی تقاضوں اور ٹیکنالوجی کو ہم آہنگ کیا جا رہا ہے تاکہ تمام GCC ممالک کے درمیان گرینڈ ٹور ویزے کا ہموار آغاز ممکن ہو سکے. توقع ہے کہ ویزا میں ایک ملک یا 6 ممالک کے انتخاب کے ساتھ 30 سے 90 دن کے مدت کے آپشن دیے جائیں گے. مشترکہ ویزے کو خطے میں غیر ملکی رہائشیوں کے لیے گیم چینجر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ارے بھائی، خوشی آپ کی مزید دوبالا بھی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار بھی خلیجی ممالک میں رہتے ہو، تو ان کے لیے جو ہے یہ خوشی جو ہے دیدنی ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہمارا عام ہوتا تھا، لیکن جو ہے ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہوتے تھے اور جو ہے بہت زیادہ رکاوٹیں بھی ہوتی تھی. تو اب ہمیں ان چیزوں سے چھٹکارا مل گیا ہے. تو اب جو ہے وہ
मौजूद हैं वहाँ पर ही मौजूद हैं, उनको जो है किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहीं भी आना चाहें, चाहे वो सऊदी आना चाहें, कतर जाना चाहें या कोई जाना चाहें, वो कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल बहुत आसानी हो गई है इससे। ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें दूर और अखराजात में कमी आएगी और सयाह 6 मुल्कों में आजादाना घूम सकेंगे, जिससे इलाकाई रवाबित और सकाफती तबादलों में इजाफा होगा, सियाहत को फरोग मिलेगा और खित्ता एक मुत्तहद सियाहती मकाम के तौर पर उभरेगा। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 6 करोड़ 80 लाख से जायद बैन अल-अक़वामी सयाहों ने खलीजी ममालिक का दौरा किया, जो 2019 के मुकाबले में तकरीबन 43% ज्यादा थी। सियाहत से इन ममालिक को 110 अरब अमरीकी डॉलर की आमदन हुई। इनमें सबसे ज्यादा सियाहों ने मुत्तहदा अरब अमारात का रुख किया, जिसके बाद सऊदी अरब, फिर बहरीन का नंबर आता है, इसके बाद ओमान और कतर। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा और बुर्ज अरब के साथ सैकड़ों दिल फरेब बुलंद बाला इमारतें हैं। दुबई मॉल दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक। इसके साथ दुबई एक्वेरियम और इंडोर आइस रिंग दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। अल फहीदी तारीखी मोहल्ला, यहाँ पुराने दुबई की गलियाँ, सकाफती मराकज और म्यूजियम तवज्जो का मरकज है। दुबई फाउंटेन के साथ दुबई मारीना और पाम जुमेरा, जहाँ सियाह लग्जरी रिजोर्ट्स के साथ क्रूज ही नहीं खूबसूरत स्काईलाइन से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। कुदरती सहरा के ऊंचे नीचे टीलों पर सफर और एडवेंचर के अलावा अरब सकाफत और विरसा, ये तमाम चीजों के साथ दुबई दुनिया भर के सियाहों के लिए एक ऑल इन वन मंजिल कहलाती है, जहां गुज़िश्ता साल 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बैन अल-अक़वामी सियाहों ने रुख किया। अब बात करते हैं सऊदी अरब की, जो पहले ही मजहबी सियाहत का बड़ा मरकज है। हर साल लाखों आज़मीन हज और उम्रा के लिए आते हैं। मुश्तरका वीज़ा इन ज़ायरीन के तजुर्बात को मज़ीद बेहतर बनाएगा, क्योंकि वो सऊदी मजहबी सफ़र को दीगर सकाफती और तारीखी मकामात जैसे अल उला, नियूम और अल दियारा के साथ मिला सकेंगे। खलीजी ममालिक दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज तो पहले से ही हैं, लेकिन मुश्तरका वीज़ा के अजरा से उम्मीद की जा रही है कि जब इसका अजरा होगा तो सियाहत में कई गुना इजाफा हो जाएगा।